اکثر ہمارے شوہروں کا ہم سے یہی گلہ رہتا ہے کہ تم بدل گئی ہو، تم بہت پہلے جیسی نہیں رہی، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بدلنے پہ مجبور کس نے کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک عورت کو کن طریقوں سے ذہنی دباؤ کا شکار بنایا جاتا ہے، اسے کس طرح ذلیل کیا جاتا ہے، اس کی عزت نفس کیسے کمزور کی جاتی ہے، اور ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو ایک عورت انجانے میں خود ہی کرتی رہتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ میں 4 ایسے اصول آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جن پر عمل کر کے آپ بہت سے گھریلو ناچاکیوں، ذہنی دباؤ اور غیر ضروری تکلیف سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے یا آپ کی شادی ہو چکی ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید ان میں سے کوئی ایک بات آپ کی زندگی بدل دے۔ تو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں عتیقہ رفیق اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کی رضا سے۔ سب سے پہلے تو جو بھی میری بہنیں میرے چینل میں نیو ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہم سب ایک فیملی بن سکے اور اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں۔ سب سے پہلے تو ایک عورت کو ذہنی طور پر توڑنے کا سب سے عام طریقہ یہ ہے کہ اسے بار بار یہ احساس دلایا جائے کہ تم کچھ بھی ٹھیک نہیں کرتی۔ کھانا بناؤ تو کہا جائے کھانا ٹھیک نہیں بنا، کپڑے دھوئے تو کہا جائے کہ صفائی سے کپڑے نہیں دھوتے، اپنی فٹنگ کے کپڑے بھی پہننے کے لیے منع کیا جاتا ہے، اپنے سے 2 ڈبل عورت کے کپڑے پہن، اور اگر وہ خاموش رہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ کسی سے بات کرنا ہی نہیں آتا، یا پھر گھمنڈی کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے۔ شروع میں تو ہر عورت برداشت کرتی ہے اور نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن دن کے ساتھ یہ رویہ بڑھتا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور پھر ایک عورت یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ کہیں اس سے ہی تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی۔ تو میری پیاری سی سسٹرز، میری ایک بات بہت دھیان سے سنیں کہ اصلاح اور تذلیل میں بہت فرق ہوتا ہے۔ غلطی بتانا الگ بات ہے اور ہر بات پر کمتر ثابت کرنا یہ الگ بات ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہو تو میں کیا کرتی ہوں۔ اگر میری ہر چیز پر نقص نکالا جائے تو میں صاف ایک بات کہتی ہوں، ٹھیک ہے مجھ سے نہیں ہو رہا، جس سے ہو رہا کروا لیں، یا پھر آپ خود کر لیں۔ ایک عورت کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کی غلطی یا گھریلو مسئلے سب کے سامنے ڈسکس کیے جائیں۔ کسی کے گھر چلے جائیں یا کوئی مہمان آ جائے، فوراً سے ایک بہو کی برائی شروع ہو جاتی ہے کہ اسے تو کچھ بھی نہیں آتا، میرے بیٹے کا بھی ٹھیک سے خیال نہیں رکھتی، بچوں کا بھی ٹھیک سے خیال نہیں رکھتی، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں بناتی۔ یہ تو بہت بری ہے بھائی، ہم نے تو بہت کچھ برداشت کیا ہے، اس کے چکر میں خاموش رہتے ہیں ہم تاکہ ہمارے بیٹے کا گھر نہ برباد ہو سکتا ہے کہ سامنے بیٹھے لوگ اس بات کو چند منٹ بعد بھول جائیں، لیکن جس عورت کی عزت سب کے سامنے مجروح ہوئی ہو وہ اسے بہت دیر تک یاد رکھتی ہے۔ اسی لیے میں ایک بات ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ لوگوں کو لوگوں کے حدود میں رکھیں، کوئی اتنا حق نہ دیں کہ وہ اپنی لمٹ کراس کر لے۔ میری زندگی میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرے سامنے بیٹھ کر میری برائی کرتے تھے دوسرے لوگوں سے۔ میں کیا کرتی تھی، میں فوراً سے جب میں دیکھتی تھی کہ میرے سامنے میری بات اسٹارٹ ہونے لگی ہے، میں سمجھ جاتی تھی کیا بات ہونے والی ہے، میں فوراً سے وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں آ جاتی تھی۔ لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، وہ کریں گے، میں لیکن وہاں سے ہٹ جاتی تھی کیونکہ میں یہ سمجھتی تھی کہ میں وہاں سے ہٹ جاؤں گی، نہ میرے کان میں کچھ بات جائے گی، نہ مجھے برا لگے گا۔ ان کا تو کام ہے، وہ تو بولیں گی، وہ میرے سامنے نہیں بولیں گی لیکن وہ باہر جا کر بولیں گی، لیکن وہ بولیں گی، اب منہ ہے ان کو تو بند نہیں کروا سکتے۔ کچھ گھروں میں عورت صبح سے رات تک گھر کے کام کرتی رہتی، صفائی، برتن، کھانا، کپڑے، سارے ہی کام کر رہی ہوتی ہے، تھک کر چور ہو جاتی ہے بالکل۔ لیکن اگر ایک کام نہ ہو، اس میں فوراً سے سننے کو ملتا ہے کہ تم نے صبح سے کیا ہی کیا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت چھوٹا لفظ لگتا ہے، لیکن ایک عورت کے دل پہ جا کے لگتا ہے جب وہ سوچنے لگتی ہے اور پھر وہ خود گھٹ کر اندر ہی رو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا، صبح سے اتنے کام کیے اس کے باوجود یہ بات۔ صرف یہ عورت نہیں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ محنت کر رہے تو اس کی محنت کو تسلیم کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام پر تعریف کی جائے، لیکن ہر کام کو معمولی سمجھ لینا بھی غلط ہے، کیونکہ ایک عورت صبح سے رات تک کام کرتی ہے تو کم سے کم اسے تسلیم تو کی جائے کہ ہاں بھئی تم نے کیا ہے صبح سے رات تک کام۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم صبح سے رات تک اپنے آپ کو گوا دیتے ہیں لوگوں کے چکر میں، کھانا، برتن، کپڑے، صفائی، بچے، سب کے چکر میں اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں، اور پھر بعد میں یہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تم نے کیا کیا صبح سے۔ میرے کانوں میں اگر یہ الفاظ پڑتے ہیں، کوئی اگر مجھے یہ بات کہہ دے تو میں کیا کرتی ہوں،
چپ ہو کر رونے کی بجائے میں فوراً سے ایک بات کہتی ہوں کہ تو پھر یہ کس نے کیا؟ صبح سے رات تک کام کس نے کیا؟ گھر، کپڑے، برتن اور پھر کھانا جو ابھی آپ بیٹھ کر کھا رہے ہو وہ کس نے پکایا؟ اگر میں نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ جی حضوری کرنا، ہر بات پہ، غلط بات پہ بھی ہاں ہاں کہنا اور پھر بعد میں رونا، اس سے ہماری صحت پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس بات کو اپنے دھیان میں رکھ کر پھر ہی برداشت کیا کریں۔ گھر کے کام کریں لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو مت کھو دیں۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، گھر کے کاموں سے فارغ ہو، اپنے آپ کو تھوڑا سنواریں، اپنے آپ کو سنوارنے کے بعد جو ٹائم ملے اس پہ کچھ اسکل سیکھیں، کچھ کام سیکھیں۔ آپ کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کے دور میں ڈیپینڈنٹ رہنا شوہر کے، یہ بہت غلط بات ہے، اور شوہر پھر اس بات پہ ایک بیوی کو ہر بات پہ تذلیل بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنا خود ایک پہچان بنائیں اور کچھ اسکل سیکھیں، کچھ نہ کچھ۔ یوٹیوب میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اس کے لیے الگ سے میں ویڈیوز بنا دوں گی۔ بہت ساری یوٹیوب میں ایسی چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر ایک امپروومنٹ لانا چاہیے۔ صرف صفائی، برتن، گھر کے کام، یہ سارے ہم ایک عورت کی پہچان نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں مرد اور عورت دونوں مل کر کمائیں گے تو ہی گھر چلے گا، اور ایک عورت کی عزت بھی تب ہی بنتی ہے۔ سب سے آخری بات یہ کہ اسے دوسروں سے کاٹ دینا، دنیا سے بالکل کاٹ کے ہی رکھ دینا۔ اکثر سسرال والے ایسے ہوتے ہیں کہ نظر رکھتے ہیں کہ کہیں یہ اپنی ماں سے بات تو نہیں کر رہی، اور کہیں یہ اپنے ماں باپ سے ہماری شکایت تو نہیں کر رہی۔ اور اگر کال ہسٹری میں دیکھ لیا کہ ماں سے بات ہوئی ہے، فوراً سے تفصیل پوچھنا اسٹارٹ کہ کیا بات ہوئی، تفصیل بتاؤ۔ بہانے سے بات تو ہوئی ہے، کچھ تو ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے کیا کہا؟ اس طرح سے نا بہت تفصیل سے پوچھا جاتا ہے تاکہ ایک بیوی بتا دے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ نہ ہی گھر والوں سے کچھ شیئر کرنے کو کہا جاتا ہے اور نہ ہی شوہر خود سننے کو تیار ہوتے ہیں۔ ایسے میں آپ کیا کریں؟ گھر میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کا شوہر نہیں سننے کو تیار، آپ نے ایک بات کہنا ہے، یا تو پھر آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے ماں باپ کو کال کر کر یہ ساری باتیں بتاؤں، یا تو پھر آپ خود سن لیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کے گھر کی باتیں جا کر اپنے گھر میں بتاؤ۔ وہ ایک مرد کبھی بھی نہیں چاہے گا، تو وہ سننے پہ مجبور ہو جائے گا آپ کی باتیں، اور پھر جب وہ سننے پہ مجبور ہو جائے گا تو پھر اسے بتائیں، اپنے دل پہ نہ رکھیں کوئی بھی بات۔ یاد رکھیں، ہر بات کو اپنے دل میں دفن کر دینا یہ ایک عورت کو اندر سے ذہنی طور پہ بیمار کر دیتا ہے۔ اسی لیے شادی کے بعد اپنے میکے سے تعلق بالکل ختم نہ کریں۔ آپ کا شوہر کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ تعلق اپنے شوہر میکے میں بالکل بھی ختم نہ کریں، اپنے شوہر کے کہنے پہ تو خاص طور پہ، یا اپنے سسرال والوں کے کہنے پہ تو خاص طور پہ۔ ایک اور بات دھیان میں رکھیں کہ اپنی ہر بات ہر کسی سے شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے مسئلے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں شیئر کرنے کی بجائے اسے دفن کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ شادی کے بعد آپ کو ہر طرح کے لوگ مل سکتے ہیں، کسی کی زبان سخت ہوگی، کسی کی عادت عجیب ہوگی، کسی کی سوچ آپ سے مختلف ہو۔ اگر آپ ہر جملے کو اپنے دل پہ لینے لگ گئی تو آپ خود ہی پورا دن پریشان رہیں گی، پورا دن آپ کا ڈپریس میں گزرے گا۔ ہاں، ایک بات اور کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، کچھ باتوں کو چھوڑ دینا بھی ضروری ہے۔ خاموشی صرف کمزوری نہیں ہوتی، بعض اوقات سمجھداری بھی ہوتی ہے۔ بہت سی لڑکیاں شادی کے شروع میں یہ غلطی کرتی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہے۔ وہ سوچتی ہیں کہ اگر میں لوگوں کو خوش کروں گی تو لوگ مجھ سے خوش ہوں گے، راضی رہیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی انسان کے لیے کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن ہر انسان آپ سے خوش نہیں ہو سکتا۔ آپ 10 لوگوں کے لیے 10 کام کر دیں گی، لیکن اس میں بھی ایک انسان ایسا ہوگا جو کام میں نقص نکالے گا، اور یہ لازمی ہی نکالے گا۔ اس لیے اچھی بہو بننے کی کوشش ضرور کریں، لیکن ہر کسی کی منظوری حاصل کرنا بالکل ضروری نہیں۔ شادی کے بعد محبت، احترام، ایڈجسٹمنٹ بہت ضروری ہے، مگر ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ ہر حد ختم کر دیں۔ ہر وقت جی حضوری کرنا یہ صحت مند رشتے کی پہچان نہیں ہے۔ آپ کا لہجہ نرم ہو، لیکن آپ جس انداز میں بات کر رہی ہو وہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ آپ کا لہجہ نرم کے ساتھ سخت بھی ہے۔ بنا سوچے سمجھے یہ کہہ دیں کہ مجھے عادت نہیں ہے ایسے انداز میں مجھ سے بات نہ کیا کریں۔
شادی کے بعد گھر، بچے، سسرال، شوہر سب اہم ہے، لیکن آپ کی ذات خود بھی اہم ہے۔ اپنے آپ کو نہ بھولیں، اپنی نیند، صحت، صفائی، شوق، اس کو نہ قربان کریں۔ کچھ وقت اپنے لیے بھی نکالیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم خود کوئی بیماری نہیں ہے، نہ ہی ایک گھر میں بہت سارے لوگوں کا رہنا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ رویہ ہے۔ جہاں پہ موازنہ، تذلیل اور نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پہ عورت کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے شادی کے بعد ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھیں، نہ اتنی سخت بنے کہ رشتے ٹوٹ جائیں، اور نہ اتنی خاموش رہیں کہ آپ کی شخصیت ہی ختم ہو جائے۔ اگر آج آپ کی شادی ہونے والی ہے تو ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، شادی کے بعد سب کو خوش کرنے کے چکر میں خود کو نہ کھو دینا، کیونکہ گھر سنبھالنے والی عورت بہت قیمتی ہوتی ہے، لیکن اس گھر میں اس عورت کی عزت اور ذہنی سکون بہت ضروری ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو ذرا بھی فائدہ مند لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کرو، کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔